بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام طلباء و طالبات، آپ سب کو نبیلہ کوثر کا سلام پہنچے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تلفظ کی ادائیگی اور تلفظ کی درستی۔ یہ مسئلہ آج کے دور کا سب سے اہم مسئلہ ہے۔ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آج کے دور میں املا سے بھی جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے تلفظ کا۔ ہم تلفظ کی ادائیگی میں بہت سی ہماری جو اغلاط ہیں ان کا ہمیں سامنا ہے۔ بڑے بڑے ادباء اور شعراء جو ہیں وہ بھی اس مسئلے سے دوچار ہیں۔ تو آج میں اپنے طلباء و طالبات کے لیے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھوں گی جس سے آپ کا تلفظ درست ہو سکے گا۔ تو یہ جاننا ضروری ہے کہ تلفظ کے معنی کیا ہیں۔ تو تلفظ کے معنی ہیں الفاظ کو حرکات و سکنات کے مطابق زبان سے صحیح طرح ادا کرنا۔ آئیے چند الفاظ کو درست طریقے سے ادا کر کے پڑھتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ جو بھی آپ یہاں سیکھیں اس کو آپ بار بار پڑھیں، کسی ورق پر لکھ لیں جس سے آپ کو آئندہ زندگی میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو پہلا لفظ دیکھیے محبوب۔ اسے بہت ہی کوئی محبوب پڑھتا ہے، کوئی کچھ اسی طرح محسوس، اور اس سے آگے ہے موجود۔ محسوس، موجود، محبوب۔ اس سے اگلا لفظ دیکھیے اغلاط۔ الف کے نیچے زیر، غین ساکن، لام کے اوپر زبر، الف اور توئیں ساکن ہیں۔ اسی طرح احساس، احساس، اس بات، احیا، ارسال، اغلاط۔ ان الفاظ کو آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے تحریر، تحریر۔ تے کے اوپر زبر، ہی ساکن، رے کے نیچے زیر، چھوٹی یہ اور بڑی یہ ساکن ہیں۔ تحریر، تحریک، تحقیر، تہذیب۔ اس طرح سے آپ ان کو درست طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ آگے لفظ دیکھیے استقبال۔ الف کے نیچے زیر، سین ساکن، تے کے نیچے زیر، کاف ساکن، بے کے اوپر زبر، لام اور الف جو ہے وہ ساکن ہیں۔ اس طرح دیکھیں استقبال، استبداد، استغفار۔ آگے لفظ دیکھیے اخلاق۔ الف کے اوپر زبر، خے ساکن ہے، لام کے اوپر زبر، الف اور کاف ساکن ہیں۔ اس طرح پڑھیں گے اخلاق، اخبار، اعمال، الطاف، احوال۔ اگلا لفظ دیکھیے جلوس۔ جیم کے اوپر پیش، لام کے اوپر پیش، واو اور سین جو ہیں وہ ساکن ہیں۔ اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے جلوس، خلوص، وصول، عیوب، حدود، رسوم۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ آگے دیکھیں فراق۔ فے کے نیچے زیر، رے کے اوپر زبر، الف اور کاف جو ہے وہ ساکن ہیں۔ یہ ہو گئے فراق۔ اس کو ہم درست طریقے سے اس طرح ادا کریں گے نکات، قیام، ایزام۔ ایزام مطلب عزم کی جمع۔ آگے لفظ دیکھیے مرض۔ میم کے اوپر زبر، رے کے اوپر زبر، زواب جو ہے وہ ساکن ہے۔ یہ ہوا مرض۔ اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے۔ آگے لفظ دیکھیے، الفاظ دیکھیے غرض، غلط، شرف اور سکت۔ اس سے اگلا لفظ اب دیکھیے الف کے اوپر زبر، سوات اور لام جو ہیں وہ ساکن ہیں۔ یہ ہو گیا اصل۔ آگے دیکھیں فرض، پھر ہوا عرض، عدل، دخل، ختم، جذب۔ آپ ان کو اس طریقے سے درست کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں عطر۔ عین کے نیچے زیر، توئیں جو ہے وہ ساکن ہے، رے جو ہے وہ بھی ساکن ہے۔ اس کو ہم یوں پڑھیں گے عطر، ذکر، عشق۔ آپ اس قبیل کے اور بھی الفاظ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے شین کے اوپر پیش، کاف جو ہے وہ ساکن، رے ساکن۔ یہ ہم اس کو اس طرح سے پڑھیں گے شکر، حسن، عذر، بغض۔ ان الفاظ کو آپ اس طرح درست کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیے، کچھ میں نے اس طرح کے الفاظ اور بھی شامل کیے ہیں جیسے محبت، موسم، دکان، فلاں۔ یہ ہم اکثر محبت کو بھی کچھ اور ہی پڑھتے ہیں،
तो मौसम कभी कह जाते हैं, और इसको दुरुस्त तरीके से मैंने अराब लगाए हैं ताकि आपकी सहूलत रखे। आगे देखिए, किताब, सिफ्त, इनायत, मुताबिक, आप इनको दुरुस्त तरीके से पढ़ सकते हैं। आगे देखें, मुवाफिक, मुनासिब, ईलान, अहम। बहुत से लोग जो हैं वो ये आम अल्फाज के आम ज़ुबान के अल्फाज हैं, लेकिन ये आम अल्फाज भी बहुत से लोग जो हैं वो गलत पढ़ जाते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप कोशिश करें इससे फ़ायदा हासिल करें, और इंशाल्लाह मैं इससे आगे जो है वो आपके लिए बहुत ही मुफीद जो है वीडियोस बनाऊंगी जो आपकी सहूलत के लिए रहेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।